ارے اتنی جلدی میں کہاں کی تیاری ہے بیگم؟ وائس آف کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے نیک ہمسفر۔ نیک ہمسفر جو زندگی میں شامل ہو جائے تو پھر سکون اور خوشحال معاملات زندگی رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ عادل کراچی کے ایک بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتا تھا اور زویا اس کے گھر پہ انتظار کرتی تھی۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے آفس سے گھر آنے تک ریڈی کر کے رکھتی تھی۔ ایک دوسرے سے اتنی محبت دونوں کو مائل رکھتی تھی۔ ایک دوسرے کا احساس سب سے بڑا ساتھی تھا دونوں کا۔ ایسے اچھے حالات کبھی نہیں تھے عادل کے۔ عادل ایک چھوٹے سے کمرہ نما گھر میں رہا کرتا تھا، جس میں ایک کمرہ تھا، اسی میں 7 کچن اور برابر میں واش روم تھا، اور نوکری بھی کوئی خاص نہیں تھی اس کی۔ اور ایسے میں ایک نئے اور پرسکون شریک حیات کا زندگی میں شامل ہونا زندگی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ زویا رخصت ہو کر عادل کے گھر آ گئی۔ زویا ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ بچپن میں ہی ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کی پھپھو نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا تھا، اور عادل کا رشتہ جانے پر اس کی شرافت، ایمانداری اور محنتی کے بنا پر زویا کا نکاح عادل سے کر دیا گیا تھا۔ عادل کے گھر آنے کے بعد زویا نے ہر طرح کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر دی تھی۔ پہلے دن سے ہی گھر کا خرچ صرف عادل کی ذمہ داری تھی، باقی زویا دیکھتی تھی۔ گھر کیسے چلانا ہے، کتنا راشن لانا ہے، کس دعوت میں کیا بنے گا اور اللہ واسطے کتنا نکلے گا، سب اس کی ہاتھوں دیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ زندگی کا پہیہ چلنے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا اور حالات بہتر سے بہترین ہوتے چلے گئے۔ عادل کی مخلصی اور محنت نے رشتے کو مضبوط ترین بنا دیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ محبت شریک حیات سے اور ساتھ ساتھ خالق حقیقی سے بڑھتی جاتی تھی۔ ملک کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے معاشی بحران نے ہر ایک کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اسی بحران کی نظر عادل کی جاب پہ بھی اثر انداز ہوئی۔ عادل پھر وہیں جا پہنچا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس کو شدید مالی نقصان ہوا تھا اور جاب سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ یہ خسارہ اتنا بڑا تھا کہ جس نے عادل کو واپس وہیں لا پٹخا تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔ عادل پہ یہ آزمائش بھی زیادہ عرصہ نہ ٹک سکی تھی۔ عادل اور زویا دونوں نے مل کر ایک ساتھ حالات سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ زویا کے ہاتھ کے کھانے بہت پسند کیے جاتے تھے، تو اس نے کھانے کا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جہاں وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر سب سے پہلے اللہ کے نام کا نکالتی اور پھر اپنے ہوٹل پر پہنچا دیتی۔ اللہ نے اتنی برکت ڈالی اس کام میں کہ رات دن کی محنت کے صلہ فوری ملنا شروع ہو گیا، اور پھر سے ان کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور بہتر ابھی ہوئے تھے لیکن بہترین ہونا باقی تھے۔ حالات جب بہتر ہوئے تو عادل نے بھی اپنے چاول کا کاروبار شروع کیا، اور ہر بوری چاول پہ اللہ کے نام کا کچھ نہ کچھ نکالتا یا صدقہ کر دیتا، جس سے اس کا کاروبار دیکھتے ہی دیکھتے دن رات چوگنی ترقی کرنا شروع ہو گیا، اور دونوں کی محنت رنگ لے آئی۔ زندگی واپس بہترین ہو گئی۔ تو معزز سامعین، اللہ سے جب بھی دعا مانگیں تو عزت کرنے والا اور دیندار ہم سفر ہی مانگیں، پیسے والا اور خوبصورت نہیں۔ اگر اخلاق ہی اچھے نہ ہوں، اور اگر عزت ہی نہ دے سکے، اگر محافظ ہی نہ بن سکے، تو کیا فائدہ دولت کا؟ اس لیے ہمیشہ نیک پاک دامن ہم سفر کا ہی انتخاب کرنے کی کوشش کریں، اس کی ہی دعا مانگیں۔ اگر پیسہ سکون دے سکتا تو امیر لوگ کبھی بھی نیند کی گولیاں نہ کھا کر سوتے، بلکہ پیسوں کا تکیہ بنا کے میٹھی اور سکون کی نیند سوتے۔ افسوس کہ آج کل ہر لڑکا یا لڑکی کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا ہم سفر امیر ہو، خوبصورت ہو، اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، بھلے دین ہو نہ ہو، عزت کرے نہ کرے، اخلاق اچھے ہو نہ ہو، بس لیکن پیسہ ہو۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ احساس کہ آپ اپنے نیک پاک دامن خوش اخلاق شوہر یا بیوی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ہوں، اور دونوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہو۔
ذرا سوچیں، پیسہ اور خوبصورتی کو نہیں، ایمان کو اہمیت دیجیے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مسکرانا سنت ہے۔ اللہ نے کے بعد دعا میں یاد رکھیے گا۔